تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جادوگروں نے کس طرح ایمان کا مظاہرہ کیا، کیسے وہ ثابت قدم رہے، کیسے اللہ پر انہوں نے توکل کیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. کہ یہ بھی توکل کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان پہ شکوہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسے کیسے ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے لیے ایسا فیصلہ کیوں کیا. صبر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور ابھی سکھایا کچھ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے، کوئی تعلیم نہیں دی موسیٰ علیہ السلام نے. کہاں ٹائم تھا، ابھی مقابلہ ہوا، ابھی وہ ایمان لے آئے، فرعون نے فوراً سزا ان کی اناؤنس کر دی. ابھی کوئی ٹائم تو تھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی تعلیم یا تربیت کا انتظام فرماتے. تو پھر یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ ان کا اپنا ایمان بول رہا ہے، ان کی فطرت بول رہی ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ چیزیں دھندلی پڑ جاتی ہیں. دنیا کی گرد، دنیا کی ہرس ہوس، کچھ غفلت ایسی طاری ہو جاتی کہ انسان اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہی دعائیں سنتا ہے، قادر تو وہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نسلوں کے مشرک ہوں، کئی نسلیں ان کے مشرک ہوں، لیکن جب ایمان آیا تو آپ دیکھیں سارے شرک کو بہا کر لے گیا. آنن فانن ساری فطرت ان کی اجلی ہو گئی. اب آگے فرمائے وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑ رکھے گا موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو بھی، لیفسدوا فی الارض کہ وہ زمین کے اندر فساد مچاتے پھریں، ویذرک وآلہتک اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. یعنی اب دیکھیں جو بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے، جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور اس کے بعد اب یہ ذکر یہاں پر آ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے وہ جو جادوگروں کا واقعہ ہوا اس کے بعد کچھ فرعون کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئی تھیں، تھوڑا سا وہ دبک گیا، کچھ تھوڑا سا وہ ڈر گیا ہوگا. تو لیکن شیطان نے پھر درباریوں کے روپ میں اس کو ورغلانا شروع کیا، پھر اس کو انسائٹ کرنا شروع کیا کہ اپنے معبودوں کا دفاع کرو. خود کو معبود کہتا بھی تھا فرعون، انا ربکم الاعلی، اور معبودوں کی پرستش بھی کیا کرتا تھا. تو شرک نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. تو اس نے خوب ان کو انسٹیگیٹ کیا، خوب ورغلایا، خوب بھڑکایا درباریوں نے کہ تم کیا چپ کر کے بیٹھ گئے ہو، کچھ کرو گے کہ نہیں کرو گے، ایسے ہی چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، فساد مچاتے پھر رہے ہیں زمین کے اندر. اور کیا فساد کر رہے تھے؟ انسپیسیفک، یہ نہیں پتا کہ بھئی کیا کیا، قتل کرنے لگ گئے، کیا لوٹنے لگ گئے ہیں، کیا لوگوں پر ظلم کرنے لگ گئے ہیں. تو اب یہ ان کا معیار ہوتا ہے کہ ان کو ایمان فساد لگنے لگا اور کہا کہ وہ تم کو چھوڑ رہے ہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ رہے ہیں. اب تو جوش آ گیا فرعون کو، اس نے کہا ہاں کچھ کرنا چاہیے، تاکہ پالیسی جاری کر دی. قال بولا سنقتل ابناءہم، عنقریب ان کے بیٹوں کو ہم قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم اور ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑ دیں گے، وإنا فوقہم قاہرون اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان کے اوپر بڑی مضبوط ہے. اچھا سورہ بقرہ میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، وہاں کیا آیا تھا؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. ٹھیک، تو یذبحون اور نقتلوا کے اندر کیا فرق ہے؟ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب یذبحون کا لفظ آتا ہے وہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا. کہ یاد ہے وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ کسی نے خواب ایک دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہے جو کہ پیدا ہوگا اور فرعون کا تخت الٹ دے گا، اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا. تو اس خطرے سے بچنے کے لیے فرعون نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے. اور پھر انہوں نے پالیسی یہ رکھی تھی کہ 1 سال قتل کریں گے، 1 سال نہیں کریں گے. ان کو مین پاور بھی تو چاہیے تھا نا، ان کو تو غلام بھی چاہیے تھے، ان کو تو مزدور فری لیبر بھی چاہیے تھا. سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالتے تو ان کے اپنا لیبر فورس کہاں سے آتا؟ تو یہ ان کی اپنی پالیسی تھی. تو یذبحون کا جب ذکر آئے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اراؤنڈ اباؤٹ دیٹ ٹائم. جہاں یہ قتل کا ذکر آتا ہے تو اب یہ فرعون غصے کی وجہ سے قتل کروا رہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کا ذکر ہے. تو 2 الگ الگ زمانوں کی بات ہے جو کہ کی جا رہی ہے. یذبحون کا تعلق کسی اور زمانے سے ہے اور
یقتلون یا نقتلو کا جو تعلق ہے وہ کسی اور زمانے سے ہے. یعنی یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمیں ذرا احساس ہو کہ علماء نے کتنی محنت کی ہے قرآن کے اوپر, کیسے کمپیئر کیا ہے موضوعات کو, کہ یہاں یہ لفظ اور یہاں یہ لفظ. دیکھا جائے تو یذبحون اور یقتلون ملتے جلتے ہیں, کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اور یذبحون کے اندر خاص ذبح ہے, باقاعدہ گردن کے اوپر چھری پھیرنا, اور نقتلو کے اندر کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, پھانسی دے دیں گے, سولی چڑھا دیں گے, یا ذبح کر دیں گے, کسی اور طریقے سے قتل کر دیں گے, اوپر سے نیچے گرا کے مار ڈالیں گے. تو obviously قتل جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے ذبح کے مقابلے میں. ذبح تو ایک خاص میتھڈ ہے, قتل کے اندر کئی میتھڈز ہو سکتے ہیں. تو اتنی علماء نے محنت کی ہے کہ الفاظ تک کا کمپیریزن کیا ہے, اور پھر غور و فکر اس کے اوپر کیا ہے, اور پھر اس کو معین کیا ہے کہ یہ سنونیمس نہیں ہے, ایک ہی مطلب نہیں ہے. کتنا آپ سوچیں, کتنا وقت, کتنا ہنر ہے اور کتنی ذہانت ہے جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ لگائی, اللہ ان کو اجر دے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے, کیا بڑی بات ہے, اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. یستحیون یا نستحیی, یہ جو لفظ آ رہا ہے زندہ چھوڑنا, یہ ہمیشہ مقابلے پر آتا ہے. یعنی کسی کو ماریں گے تو کسی کو زندہ چھوڑیں گے. ایسے نہیں آتا کہ ہم نستحیی ہم ایسے زندہ چھوڑ دیں گے, نہیں. یہ ہمیشہ کنٹراسٹ بتا رہا ہے, تضاد بتا رہا ہے کہ کسی کو مارا, اس کو مارنے کا ارادہ رکھا, اور کچھ کو زندہ رکھنے کا ارادہ کیا انہوں نے. اور یہ واضح ہے ابنا سے ان کی شفقت, کہ باپ والی شفقت ان کے اندر پیدا ہو. یعنی بنی اسرائیل کو قصہ جب سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری نسل ختم کر رہے تھے, اور جو عورتوں کے زندہ رکھنے کا ذکر آئے تو بیٹیاں نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیوں, کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑا, عورت کا ذکر کیا. یعنی پھر اس میں بیٹوں کے ذکر سے شفقت, اور عورت کا نام لے کر ان کی غیرت, اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو یہ الفاظ جو ہے نا, یہ ایسے ہی نہیں استعمال کر لیے اللہ تعالیٰ نے, بڑی گہرائی اور بڑی خوبصورتی ہے. خاص قسم کے جذبات کو ابھارنا مقصد ہوتا ہے خاص قسم کے الفاظ کے استعمال سے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا احسان پھر مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بیٹوں کو بچایا, ان کی نسل جاری رکھی. ورنہ قرآن بتا رہا ہے کہ فرعون تو کیپیبل تھا کہ جینوسائڈ کر دیتا بنی اسرائیل کا, ایکسٹنکٹ ہو کے رہ جاتے ڈائناسورس کی طرح, کوئی نہ بچتا. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت کی حفاظت کری, تمہارے بیٹے بھی زندہ ہیں اور تمہاری عورتیں بھی, اور نسل بھی چل رہی ہے. تو پھر یہ دھمکی دی, فرعون نے کہا چلو اب یہ پالیسی اختیار ہم کریں گے کہ ان کو اس طرح سے قتل کریں گے, عورتوں کو چھوڑ دیں گے. اور کہا کہ ہمارا تو پورا اقتدار ہے ان کے اوپر, ہم تو جو مرضی کرتے رہیں. اب یہ دھمکی بنی اسرائیل تک تو پہنچ ہی گئی. کتنا ڈر گئے ہوں گے, بہت پریشان ہوئے ہوں گے. قال موسیٰ, اب فوراً موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے خوف کو دیکھتے ہوئے ان کو ایڈریس کیا, اور اس کو ہم کہتے ہیں بیدار مغز قیادت, کہ حالات کی نفس پر ان کا ہاتھ تھا. ان کو پتہ تھا اب لوگ ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں, لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں. تو لیڈر وہ لیڈر نہیں ہوتا جو سوتا رہے, لوگ جیسے بھی ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں, فوراً چیزوں کو ایڈریس کر لینا چاہیے. تازہ مسئلہ پیدا ہو وہیں اس کے بارے میں بات کر لینی چاہیے, اس کو فیسٹر نہیں ہونے دینا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر خطاب کیا لقومہ, ہی اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ, اللہ سے مدد مانگو, واصبروا, اور صبر کرو. پہلے بھی تو کہا تھا نا, ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اللہ سے. یہاں وہی بات ہے, استعینوا باللہ واصبروا, دو باتوں کا حکم دیا ان کو کہ اللہ سے مدد مانگو, یعنی ثابت قدم رہنا, یہ دھمکیاں سن کے ڈرنا نہیں, نروس نہیں ہونا, ڈر لگے تو ڈر پر قابو پانا, اور جمے رہنا, ڈٹے رہنا, اسٹیٹ فاسٹ رہنا, دین نہیں چھوڑنا, فرعون کو خدا نہیں کہنا. کہا ان الارض للہ, زمین تو اللہ کی ہے. لیکن دو چیزوں کا حکم دے دیا ہے نا, کہ اللہ سے مدد مانگو, یعنی دعا کرتے رہو, ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو. اور دو خوشخبریاں کیا سنائیں, ایک تو یہ کہ اللہ کی زمین ہے, یورثھا من یشاء من عبادہ, وہ زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بناتا ہے. یہ خوشخبری سنا دی ان کو. اللہ کی مدد سے مایوس مت ہونا, جلدی مت مچاؤ, یقین رکھو اللہ کی مدد ضرور آئے گی.
اللہ کی زمین ہے، جس کو چاہے وارث بنائے، ہو سکتا ہے تمہیں کو بنا دے. والعاقبۃ للمتقین، یہ دوسری خوشخبری سنا دی کہ انجام تو متقیوں ہی کا اچھا ہوتا ہے. تو انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ کے بتا دی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اقتدار بخش دے، اور دوسری کا تعلق آخرت سے ہے کہ بہترین ٹھکانہ تو متقیوں کے لیے ہے. اور آج ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے اس مشورے کے بڑے محتاج ہیں. ہم مسلمان جو ہم اتنے دبے ہوئے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں، ہر طرح سے ہم مغلوب ہیں. ہم عسکری لحاظ سے کوئی ملٹری مائٹ ہم نہیں ہیں، علمی میدان میں ہم مغلوب ہیں، تلواروں ہتھیاروں کے میدان میں ہم مغلوب ہیں، کلچر کے لحاظ سے ہم مغلوب ہیں، ذہنی طور پہ ہم مغلوب ہوئے ہیں. اتنے زیادہ ہم امپریس ہیں ویسٹ سے. ویسٹ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ایک سمبل کے طور پہ لیا جاتا ہے مراد کفار سے. تو پھر ہمارے لیے بڑی اس کے اندر تسلی ہے. دو مشورے ہم بھی یہ مانیں، اللہ سے مدد مانگیں اور صبر سے جمے رہیں. دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. زمین کسی کی نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، تیری نہیں، میری نہیں، اللہ کی ہے. اور اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس کا وارث کس کو بنانا ہے. فرعون خود اقتدار حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے دیا، اللہ نے بخشا اس کو اقتدار. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کو دے دے. اللہ نے جب چاہا بنی اسرائیل کو اقتدار دے دیا. تو یہ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، عروج اور زوال چلتا رہتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، رائز اینڈ فال ہوتا رہتا ہے. کوئی بات نہیں. کبھی ہم بھی زمین کے وارث تھے اور ہم نے بھی بڑی شان سے حکومت کی ہے. ہم بھی سپر پاور تھے. اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم کتنی شاندار تاریخ رکھتے ہیں، کتنی شاندار ہماری اقدار ہیں الحمدللہ. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دوبارہ دے دے گا. ہم صبر سے اللہ سے مدد مانگتے رہیں، ہم اپنی بہتری کا سامان کرتے رہیں، اور انشاءاللہ انجام متقیوں کے لیے ہے. ہدی للمتقین قرآن ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اسی کے لیے بہترین انجام ہوگا. اب ذرا ریئیکشن دیکھیں بنی اسرائیل کا. تعلیم، تربیت سب کچھ کر رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام. جادوگروں کی تو کوئی تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی تھی. تو بعض ایسے بھی روشن دل لوگ ہوتے ہیں کہ جو فطرت کی روشنی میں بالکل حقیقت کو پہچان جاتے ہیں، صحیح عمل کر لیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھ ٹریننگ ہو، لاکھ ان کو علم دیا جائے، لاکھ ان کی تربیت ہو، بہترین استاد ملے، کوئی ان پہ اثر نہیں ہوتا. اتنی پیاری بات کے جواب میں ان کا انداز دیکھیں. قالو، بولے، کون بولے؟ بنی اسرائیل. اوذینا، ہم تو اذیت دیے گئے، من قبل ان تاتینا، اس سے پہلے کہ موسیٰ تو ہمارے پاس آتا. ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں جب کہ تو آ گیا. کیا لگ رہا ہے یہ آپ کو؟ صبر لگ رہا ہے؟ کس چیز سے آپ کو لگا کہ صبر نہیں ہے؟ شکوہ کرنے سے. جس نے شکایت کری اس نے صبر نہیں کیا، سیدھی بات. اور یہ رسول سے شکایت کرنا مطلب ہے اللہ سے شکایت کرنا. ان کو چاہیے تھا کہ صبر کا مظاہرہ کرتے، بجائے شکایت کرنے کے جادوگروں ہی کا کم از کم طریقہ اختیار کر لیتے، اللہ سے مدد کی دعا کرتے. جیسے انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ان کے سامنے واقعہ ہوا تھا، لیکن نہیں، کوئی ان کے اوپر اثر نہیں. وہی شکوے، وہی شکایت، وہی خود ترسی، وکٹم مینٹیلٹی، اپنے اوپر ترس کھاتے رہنا. اور اس کے لیے میں اور آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی اپنے اوپر ترس نہ کھاؤں. یہ بھی انسان کی شخصیت کو کچل کے رکھ دینے والی چیز ہے، یہ بزدلی پیدا کرنے والی چیز ہے. انسان ڈھہ جاتا ہے، بالکل ریزولو نہیں رہتا اس کے اندر، کوئی استقامت نہیں آتی، کوئی ول پاور نہیں رہتی اس کے اندر کہ ہائے میں بیچاری، میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہا، ہمیشہ سے میرے ساتھ تو یوں ہی ہوتا رہا، پہلے اس نے تنگ کیا مجھ کو، پھر اس نے تنگ کیا مجھ کو. اور اس کو صبر سمجھتے ہیں لوگ. یہ مظلومی کا احساس کانسٹنٹلی رکھنا، یہ انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، بالکل بیمار کر دیتا ہے اس کی شخصیت کو. اور یہ تھے بالکل بیمار، سک پرسنالٹی تھی ان کی. اور یہ وکٹم مینٹیلٹی جو ان کی اس دن سے شروع ہوئی ہے، یہ آج تک ہے. آج بھی جو ان کا سارا فخر ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ کیا پہچان ہے آج کل کی جیوز کی؟ ہولوکاسٹ، ہٹلر کا ظلم.
تھکتے نہیں ہیں اس کا ذکر کرتے کرتے کہ ہم پہ کتنا ظلم ہوا اور ہم پہ کتنا ظلم ہوا. نتھنگ ہیز چینجڈ. یہ اب تک ایسے ہی ہیں. اچھا کیوں اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں؟ تاکہ ظالم ہونے کے لیے ان کو سند مل جائے, ظالم بننے کے لیے ان کو کوئی راستہ مل جائے. اور جیسے یہ آج ظالم ہیں, ساری دنیا چیخ رہی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے فلسطینیوں کے اوپر, کیا قیامت ڈھا رہے ہیں ان کے اوپر. تو کہا کہ ہم تو ہیں ہی مظلوم, ہٹلر نے ہم پہ ظلم کیا تھا, اب ہم ان پہ ظلم کریں گے. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کو جب موقع ملتا ہے وہ اسی طرح کا ظالم بن جاتا ہے جیسا اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا. تو مجھ کو اور آپ کو اس وشیس سرکل میں نہیں پڑنا. اگر ہمارے ساتھ کسی موقع پہ کسی نے زیادتی کری تھی, ہم وہ زیادتی آگے کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے نہیں, میں اس کو وہ سفر نہیں کرواؤں گی جو میں نے سفر کیا. تو کہتے کہ ہاں ہم تو پہلے بھی اذیتیں دیے جاتے رہے. شکوہ موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں, اصل میں کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے بیسکلی. ہاں اللہ نے پہلے بھی تنگ کیا ہم کو, اور تمہارے آنے سے کیا فرق پڑ گیا موسیٰ؟ تم کون سی رحمت لے کر آ گئے ہمارے لیے؟ تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں. دیکھو اب وہ کہہ رہا ہے میں قتل کروں گا ان کے بیٹوں کو. دیکھیں, نہ اللہ سے مدد کی دعا کی اور نہ کہا کہ اچھا ہم صبر کریں گے. نیور ایور دے سیٹ کہ ہاں ہم صبر کریں گے. ان کے رسول کہتے رہے ان سے صبر کرو, انہوں نے کہا لن نصبر, ہرگز صبر نہیں کریں گے. اور کبھی ہمیں ایک بھی دعا نہیں ملے گی قرآن میں جو بنی اسرائیل نے مانگی ہو اللہ سے. کبھی اللہ سے بات تو کر لی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت دے دے, اللہ تو ہم پہ رحم کر دے, اللہ ہماری مدد کر. نہ, ناٹ ایون ون دعا. ایک دعا ان کی مذکور نہیں ہے. بالکل سینیکل تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, اتنی صبر آزما قوم سے پالا پڑا تھا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جب پالا بہت غصے والے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے نا, تو وہ بہت ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے. جب اس کا پالا انتہائی ناشکروں سے پڑتا ہے, وہ بہت شکر گزار ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ری ایکشن ہوتا ہے اپوزٹ. جیسے آپ دیکھیں, کھانا کھانے بیٹھے, کسی کو دیکھا بے تحاشا کھا رہے ہیں, پہاڑ بنا بنا کے پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں, اپنی بھوک مر جاتی ہے. ہوتا ہے نا, شادیوں میں کھایا کیوں نہیں جاتا دوسروں کو دیکھ کر کہ کس طرح سے وہ ٹوٹ رہے ہیں کھانے کے اوپر. اتنی گھبراہٹ, اتنی وحشت ہوتی ہے انسان کو. کہتا ہے میری بھوک مر گئی, میرا دل نہیں چاہ رہا. تو اس طرح کا ری ایکشن دیکھ کے بعض دفعہ دوسروں کا اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے. کسی کو دیکھ کر کے وہ ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو جائز بات پر بھی شکایت پہ کرنا چھوڑ دیتا ہے انسان. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو الحمدللہ یہ بہتر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے ڈیل کر رہے تھے. جیسے جیسے ان کی بے صبری بڑھتی جا رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام کا صبر بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت ایسے بھی کرتا ہے, ناشکروں میں, برے لوگوں میں ڈال کر ہمیں نکھارتا رہتا ہے, ہمیں نکھارتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو انتہائی صبر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, قالا, فرمایا, عسیٰ ربکم, ان قریب ہے کہ تمہارا رب, ان یہلک عدوکم, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب اس وقت تم کو جو یہ آزما رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ہو کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تم کو زمین کی خلافت, زمین کا اقتدار دے دے. فَانْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کہ تم کیا عمل کرتے ہو. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اب تمہارا امتحان شروع ہوگا. تم سمجھ رہے ہو نا خالی صبر کا امتحان ہے, یہ مشکل ہے. شکر کے امتحان میں دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ہمت دلائی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر کہ اللہ ایک طاقت کو زوال دے کر دوسری طاقت کو اٹھاتا ہے اور پھر آزماتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں تو یہ شکر کے امتحان میں کتنی بری طرح ناکام ہوئے. فرعون سے پیچھے نہیں رہے ناکامی کے اندر.